آج جن 10 کاموں کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ ہم نے مختلف ذرائع سے اکٹھے کیے ہیں۔ انہیں غور سے سنیں اور ان کاموں سے اجتناب کریں تاکہ ان کاموں کی وجہ سے آپ کا گھر بے برکتی سے بچ سکے۔ آئیے آپ کو ان 10 کاموں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ نمبر 1 ہے اندھیرے میں کھانا کھانا۔ یاد رہے کہ اندھیرے میں کھانا کھانا شیطان کا کام ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ روشنی میں کھانا کھائے، کیونکہ اندھیرے میں کھانے میں کوئی ایسی چیز گر سکتی ہے جو کہ نقصان کا باعث بن سکتی ہے، اور یہ نہ صرف کھانے والے کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے بلکہ اس سے پورے گھر کو پریشانی ہو سکتی ہے، اور یوں کھانا ضائع ہونے کا بھی احتمال ہے۔ یاد رہے کہ جس گھر میں کھانا ضائع کیا جاتا ہے اس گھر میں پریشانی آتی ہے۔ نمبر 2 پر رات کو جھاڑو دینا ہے۔ یاد رہے کہ جھاڑو دینا اور کپڑے دھونا یہ دن کے کام ہیں، رات کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں نے رات کو سکون کے لیے پیدا کیا ہے اور دن کو کام کے لیے بنایا ہے، اس لیے چاہیے کہ دن کے کام دن ہی میں کرنے چاہیے۔ جب دن کے کام رات میں اور رات کے کام دن میں کیے جائیں گے تو گھر میں پریشانیاں آئیں گی۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ باامر مجبوری تو شام کو یا رات کو جھاڑو لگایا جا سکتا ہے۔ مثلا کسی وجہ سے گھر میں گندگی بن گئی ہو تو جھاڑو لگا کر صاف کر دے، لیکن رات کے وقت جھاڑو لگانے کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ نمبر 3 پر جو کام ہے وہ ہے پھونکوں سے چراغ بجھانا۔ یاد رہے کہ چراغ کو پھونک مار کر بجھانے سے منع کیا گیا ہے۔ جب کبھی چراغ کو بجھانے کی ضرورت پڑے تو اس کو ہاتھ کی ہوا سے کسی اور طریقے سے بجھانا چاہیے، نہ کہ منہ کے ساتھ پھونک مار کر۔ اس کام کو بھی بے برکتی کا سبب کہا گیا ہے۔ نمبر 4 پر جو کام ہے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ یاد رہے کہ جو شخص بات بات پر جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اور جس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو گھر سے برکت ختم ہو جائے گی اور گھر میں پریشانیاں اور بے برکتی آئے گی۔ نمبر 5 ہے قبرستان میں باتیں کرنا اور ہنسنا۔ یاد رہے کہ قبرستان میں جا کر دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ قبرستان میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور قبر کو دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ایک دن ہمیں بھی اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور اسی طرح سے قبر کے پیٹ میں جانا ہے۔ یاد رہے کہ قبرستان میں جتنی دیر بھی رہے تو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرے اور ذکر و اذکار کرے، اور قبرستان والوں کے لیے اس کا ایصال ثواب کرے۔ نمبر 6 پر جو کام ہے وہ ہے دل و دماغ میں برے خیالات رکھنا۔ یاد رہے کہ برے خیالات کا آنا انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن خود سے برا سوچنا اور ایسے خیالات کو اپنے دماغ میں رکھنا درست نہیں ہے۔ ایسے خیالات سے انسان کو اپنی جان چھڑانی چاہیے، اور کہا جاتا ہے کہ جب بھی برا خیال آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، یوں شیطان بھاگ جاتا ہے اور دل و دماغ سے برے خیالات بھی چلے جاتے ہیں۔ نمبر 7 ہے بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا۔ یاد رہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے، اور گھر میں اور رزق میں برکت کا سبب بھی ہے۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوئے جائیں گے تو گھر میں بے برکتی آئے گی اور ہمارے رزق سے برکت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے چاہیے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کا اہتمام کیا جائے۔ یاد رہے کہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے سے ہاتھوں کا میل کچیل اور جراثیم بھی پیٹ میں چلے جاتے ہیں، جو نہ صرف بیماریوں کا باعث بنتے ہیں بلکہ گھر کے اندر پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ نمبر 8 یہ ہے کہ ماں باپ کو ستانا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو اور انہیں اف تک بھی مت کرو، یعنی انہیں ذرا برابر بھی پریشان مت کرو۔ ان کا اپنے اوپر احسان یاد رکھو کہ تمہاری پرورش کے لیے انہوں نے کیسی کیسی پریشانیاں برداشت کی ہیں۔ اس لیے جس گھر میں والدین کو ستایا جاتا ہے، والدین کی نافرمانی کی جاتی ہے، تو برکت اس گھر سے اٹھ جاتی ہے، اس گھر میں بے برکتی اور پریشانیاں آتی ہیں۔ یاد رہے کہ ماں باپ کو جب ستایا جائے گا تو ماں باپ کے دل سے بد دعا نکلے گی، اور جب ماں باپ کے دل سے بد دعا نکل گئی تو پھر ایسا شخص کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا، اس کی زندگی میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ یاد رہے کہ جس طرح سے والدین کی دعاؤں سے انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں، اسی طرح سے ان کی بد دعا سے برکتیں ختم بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے ہمیشہ اپنے والدین کی قدر کرو۔ نمبر 9 پر جو کام ہے وہ ہے گھر میں مکڑی کا جالا چھوڑنا۔ یاد رہے کہ جس گھر میں مکڑی کے جالے چھوڑے جاتے ہیں اور صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا تو ایسے گھر میں بھی بے برکتی ہوتی ہے، اس لیے چاہیے کہ گھر سے مکڑی کے جالوں کو صاف کیا جائے۔
नंबर 10 है अल्लाह ताला का शुक्र ना अदा करना, यानी खाना खाने के बाद और अल्लाह ताला की नेमतें इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र ना अदा करना, ये भी घर से बरकत को ख़त्म कर देता है। याद रहे कि अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद फरमाता है कि अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं इनमें इजाफा करूँगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। इसलिए नाशुक्री से बचना चाहिए। अगर अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की जाएगी तो घर से बरकत चली जाएगी और घर में अल्लाह की नाराज़गी आएगी, जिसकी वजह से बेबरकती और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, ये थे वो 10 काम जो कि घर में बेबरकती का सबब बनते हैं। याद रहे कि जहां इन कामों से बचने की ज़रूरत है वहीं पर ये भी ज़रूरी है कि ऐसे काम किए जाएं जो घर में बरकत का सबब हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा अहम नमाज की पाबंदी है। हमारे घर का हर फर्द नमाज का एहतमाम करने वाला हो, इसके साथ कुरान पाक की तलावत का एहतमाम हो और हर छोटे बड़े गुनाह से अपने आप को दूर रखा जाए और इस्तग़फ़ार की कसरत की जाए। घर में अल्लाह ताला के अहकाम और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा किया जाए, तो फिर देखें कि कैसे घर के अंदर बरकतें ही बरकतें आती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें, फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स पर इस वीडियो को सदक़े जारिया की नीयत से शेयर करें।